बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ले जी, खिदमात का सिला लेने का वक्त आ गया है, बल्कि अब यूँ कह लें कि खिदमात का सिला देने का वक्त आ गया। अली अमीन गंडापुर साहब की एक सर्टन जंग है कुछ बिकाऊ सहाफ़ियों के साथ, जिसमें उन्होंने गरीदा फ़ारूकी साहबा का भी नाम बाकायदा ले लिया था वकला से खिताब करते हुए। बेसिकली ये वो संज्ञानी जलसे के अंदर जो उन्होंने कहा था ना कि कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए, वो जो मर्ज़ी करते रहे, मैं उनको ज़रूर उनका नाम भी सामने लेके आऊँगा और उनकी करतूत भी सामने लेके आऊँगा। वही जब कहा था कि मुझे नोट खा मेरा मूड बने टाइप के, और बाकायदा एक फ़ीमेल सहाफ़ी का उन्होंने अपनी उस गुफ्तगू में टच दिया था, फीमेल सहाफ़ी का भी दिया था। तो उसके बाद गरीदा फ़ारूकी साहबा मुसलसल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ना पीटीआई वालों से पूछा कि नाम लें, नाम लें, नाम लें, नाम लें। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तकरीब में नाम ले लिया कि गरीदा फ़ारूकी साहबा आप पूछती हैं, मैं आपको कहता हूँ, बकाऊ सहाफ़ी, लाइक ये वाली चीज़ थी। तो नाम लिया था, तो अब गरीदा फ़ारूकी साहबा उसमें जब शामिल हैं, तो उस पर गरीदा फ़ारूकी साहबा ने अली अमीन गंडापुर साहब को ना कानूनी नोटिस और वो अब भिजवा दिया। और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त बयानिया डेवलप हुआ है इस वाले मामले में कि अली अमीन गंडापुर साहब को गरीदा फ़ारूकी साहबा ने नोटिस भिजवाया है। उन्हें कहा या तो मुझसे माफ़ी मांगे या सबूत अदालत के सामने पेश करें। बहरहाल ये है, इतना आसान काम भी नहीं है, अली अमीन गंडापुर साहब के लिए इतना मुश्किल काम भी नहीं है। और अगर हम प्रोग्राम्स को ऑब्ज़र्व करें तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कहा जाता है कि फलाने किसी मीडिया ने कोट की तो इसलिए मैंने कह दी। बहुत सी चीज़ें ये हैं, ये इतना आसान काम नहीं होता। अगर इतना आसान काम होता तो बहुत सी चीज़ें सामने आ रही होती। तो ये चीज़ है, ये वाले काम बड़े कंसीलर होते हैं, इसलिए आज तक कोई सियासतदान भी नहीं पकड़ा जाता। बातें हो रही होती हैं सारी सब चीज़ें। तो बहरहाल गलीदा फ़ारूकी साहब ने ये स्टेप उठाया। अब देखें उनको इंसाफ कैसे मिलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची में रैली का ऐलान कर रखा था, ग्रैंड रैली थी जी, बाइक रैली, कार रैली, और आपके पास बहुत बड़ा वोट बैंक तो है कराची में। अलीम आदिल शेख साहब ने ये कॉल दी हुई थी, तो अलीम आदिल शेख साहब के घर पुलिस पहुंच गई, छापा मारा जी, मगर अलीम आदिल शेख साहब छापे से बच गए। वो पहले ही घर से निकल चुके थे रैली में शिरकत के लिए। मतलब वही सिलसिला ना, कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, बाहर निकलने की बात करती है, तो ताकत का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। इससे ये बात तो वाज़ेह है कि परेशानी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हर लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तमाम ऑपरेशन, इन छापों का फ़ायदा हो रहा है। और जलसों में जहाँ इतना पैसा लगा कर बंदे आए तो वो, और वहाँ ताकत का इस्तेमाल होता है। मगर यहाँ तो कह रहा हूँ बगैर पैसे लगाए इतनी ज़बरदस्त प्रोजेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही है। पॉलिटिकल साइंस में चंद लोगों से इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देना कि पूरी रियासत जाम होकर रह गई है, नहीं पूरी रियासत को एक ही फिक्र लाहक हो गई हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने में कामयाब है। इसके अलावा जो रैली है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रंग जमाने में कामयाब नज़र आ रही है, क्योंकि कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा वोट बैंक है कराची में, और कराची ने बहुत बड़ा मैंडेट भी उनको दिया। और फॉर्म 45 के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना ये है कि एमक्यूएम को वो तमाम नशस्तें जानबूझ को दिलाई गई, क्योंकि एमक्यूएम ने कुर्बानी बहुत बड़ी दी थी ना रियासत की खातिर, सियासत की, तो उनको ये सिला देना ही देना था। और ये आपको पता है, बाद मौलाना मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो वीडियोज़ लीक हुई थी, ऑडियो लीक हुई थी, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें सामने आ भी चुकी थी, वो तस्लीम भी करते हैं एमक्यूएम वाले। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसने आज एक इम्पैक्ट डाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इधर एक और अहम चीज़, फिर बाकी दीगर खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का राब्ता हुआ है। जमात इस्लामी के अमीर जो हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता किया है, जो रिपोर्ट हो रहा है। और दोनों जमातों की क़यादत की मुलाकात कल की तारीख में तय पाई है। जमात इस्लामी का वफ़द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेगा कल सोमवार के रोज़। और ये मुलाकात होगी अवामी जो है ना इज्तिमाई तहरीक चलाने, इसकी बेसिक वजह है कि अवामी इज्तिमाई तहरीक चलाई जाएगी, क्योंकि बड़ी सोलो फ्लड लेने की कोशिश की थी जमात इस्लामी साहब ने IPPs और महंगाई वाले मामले में। उनको इतनी सी भी कामयाबी नहीं है, बल्कि लॉलीपॉप लेके आओ जो हजीबत उठानी पड़ी। और आप यकीन जाने
بہت زبردست ودن جماعت اسلامی اور عوامی طور پر بڑی تنقید اٹھانی پڑی، کیونکہ وہ اس خطاب میں ہی، جوش خطابت میں ہی حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ گئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا اتحاد ہو نہیں سکتا، اور یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے شعیب شاہین اور دیگر لوگوں کو مقامی قیادت کو راولپنڈی کی اس دھرنے میں شرکت کے لیے بھیجا بھی تھا۔ تو بہرحال اب جماعت اسلامی کو سمجھ آ گئی کہ ان کی سولو فلائٹ کا فائدہ کوئی نہیں، ان کو ایک پولیٹیکل فورس ریکوائرڈ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ملاقات شیڈول ہے کل کی، ایک وفد کی شکل میں پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات ہوگی۔ ادھر مولانا صاحب پشاور میں انہوں نے گفتگو کی، بڑی خطرناک گفتگو کی۔ مولانا صاحب کو جو میں تھوڑا سمجھتے ہیں میں اور آپ مل کے، تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ ان کی گفتگو تو یہ بتا دی کہ مولانا صاحب کو آئینی ترمیم کے حق میں ہی نہیں ہے، مسودے کے کسی حصے کے حق میں نہیں ہے، ان کی گفتگو لگ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کم از کم یہ پارلیمنٹ جو ہے نا، یہ آئینی ترمیم کرنے کا مینڈیٹ ہی نہیں رکھتی، یہ 2 نمبر پارلیمنٹ ہے جی، یہ پارلیمنٹ ترمیم کرنے کا مینڈیٹ ہی نہیں رکھتی۔ اس جعلی قسم کی پارلیمنٹ کے ساتھ آئینی ترمیم کروانا، اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگلے مرحلے میں کون سا آئینی ترمیم کا کون سا مسودہ لے کر آتی ہے۔ ہمارے پاس تو مسودہ حکومت کی طرف سے ہی آنا ہے، یعنی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اپنے مسودے کی تو بات ہی نہیں کریں، ذرا ادھر سے آنا ہے، پھر دیکھتے ہیں۔ یا تو مولانا صاحب دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور یا سجی دکھا کر کبھی ماریں گے۔ تو مولانا صاحب بہت نظریاتی گفتگو کر رہے ہیں، بہت زیادہ نظریاتی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پرانا بھی ایک زخم چھیڑا ہے، کیونکہ فاٹا کے انضمام میں مولانا صاحب کی خوشنودی شامل نہیں تھی نا، لیکن اس وقت انکار بھی اس پرزور طریقے سے نہیں ہوا، وہ خود بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ معلوم ہے کہ کس امریکی جرنل نے کہا تھا کہ فاٹا کا انضمام ضروری ہے، کس امریکی جرنل نے کہا تھا۔ چلو تھینک یو، وہ امریکی انوالومنٹ کو مان رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، مگر ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے میرا خیال مان رہے ہیں، کبھی نہ کبھی سیفر پہ بھی مانیں گے۔ بلکہ ایک آدھ بار ہلکا پھلکا انہوں نے مانا ہوا بھی ہے کہ ہمیں جب جی ایچ یو میں ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی تو ہمیں کیا کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا امریکی جنرل نے، ہمیں معلوم ہے کہ کس امریکی جنرل نے کہا تھا کہ فاٹا کا انضمام ضروری ہے۔ میں نے جنرل باجوہ اور جنرل نوید مختار، جی ہاں، ان سے ڈی جی آئی ایس تھے، ان سے میں نے کہا تھا کہ انضمام نہ کیا جائے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا شخصیات کے پیچھے نہ جائیں، شخصیات میں قاضی فائز صاحب کو کہہ رہے ہیں، انہیں شخصیات کے پیچھے نہ جائیں۔ مدت ملازمت اور ججز کی تعداد میں اضافے کے جو مقاصد ہیں نا، گورنمنٹ جو کر رہی ہے، اس آئینی مسودے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے، مدت ملازمت میں توسیع اور ججز کی تعداد میں اضافہ، انہیں کہ یہ مقاصد صرف اور صرف سیاسی ہیں، یعنی حکومت اپنے اوپوننٹس کو دبانے کے لیے، رکیدنے کے لیے، ان کے خلاف کیسز کے فیصلے اپنی مرضی کے لینے کے لیے، یہ تمام کے تمام سیاسی فیصلے ہیں، حکومت یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں۔ رہی بات، انہوں نے کہا مساق جمہوریت کے مطابق عدلیہ میں اصلاحات لائیں۔ رہی بات علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ویڈیو پیغام رات گئے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں انقلاب کی کال دے رہا ہوں، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا ایک گولی مارو گے تو 10 گولی ماریں گے، تم ایک گیس شیل مارو گے تو 10 گیس شیل ماریں گے، میں یہ دھمکی نہیں دے رہا آپ کو، آپ کی اصلاح کے لیے آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے کہی تھی کہ ہمارے لوگوں پہ سیدھی فائر کیے گئے، یہ کیا وہ کیا گیا۔ تو اس پہ جب صحافی نے سوال کیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب دینا، علی امین گنڈا پور کے ویڈیو پیغام کا جواب دینا، انہوں نے کہا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، وہ 2 صوبوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا فیڈریشن کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال مولانا صاحب بالکل درمیان میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ٹائم، اور دیکھیں مولانا صاحب کا بعض اسٹانس کس طریقے سے سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا وفاق کی اسمبلی بھی جعلی ہے اور کے پی کے اسمبلی بھی جعلی ہے، کے پی کے کی اسمبلی میں بھی ہمارا مینڈیٹ دیا گیا ہے، انہوں نے جتوایا۔ اب یہ باتیں کیسے ہیں تو مولانا صاحب کو درخواست کے لیے چلے جائیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، کسی ٹریبونل میں چلے جائیں سب سے زیادہ بہتر ہے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف ٹریبونلز میں گئی ہے، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے اسلام آباد میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، مولانا صاحب کو بھی ان ٹریبونلز پر جانا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی آبائی علاقے کی ڈی آئی خان کی نشست ہارے ہوئے ہیں، وہ بلوچستان سے ایک نشست ہے جس پہ جیت کے مولانا صاحب اسمبلی کے ممبر ہیں۔ ادھر پنڈی میں جو کل ہوا وہ میں نے، آپ نے، سب نے، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی ایف آئی آر ہوئی ہے، صبح 2 ایف آئی آر بتاتی ہے، تیسری ایک اور ایف آئی آر ہو گئی جی۔ اس میں جو نام دیکھے نا میں نے، اتنی بڑی ایف آئی آر، تو لگتا ہے پورا پنڈی اس ایف آئی آر کے اندر شامل کر دیا گیا، لیکن ہاں عمران خان صاحب جیل سے اندر رہ کے بھی اس ایف آئی آر میں نامزد ہیں، علی امین گڈا پور صاحب پنڈی پہنچ کے بھی اس ایف آئی آر کے اندر نامزد ہیں، اور دیگر کئی رہنما ہیں جن کے نام شامل کیے گئے ہیں، جس میں ٹائر جلانے، کپڑے جلانے، پتھراؤ،
پولیس جانے بچا کے بھاگی ہے، یہاں یہ تمام چیزیں ڈالی ہیں. تھانہ سٹی، تھانہ وارث خان اور آر بازار، جی ہاں اس میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. خیر ہے، عمران خان صاحب کو تو عادت ہے، بلوچستان کا قتل ان کے اوپر وکیل کا ڈل گیا تو یہ تو کوئی ایف آئی آر ہے بھی نہیں. ادھر ایک اور اہم ڈیولپمنٹ سر میرے نظر میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو 300 سے زائد وکلاء نے ایک کھلا خط لکھا ہے. اس کے مندرجات سن لیں. انہوں نے کہا ہے ممکنہ نئی آئینی عدالت کو پی سی او عدالت قرار دیتے ہیں ہم لوگ. جو بھی یہ ڈرافٹ لا رہے ہیں نا آئینی عدالت میں، کہتے ہیں یہ پی سی او عدالت کہلائی جائے گی. ٹھیک ہے جی، جو مشرف صاحب نے بنائی تھی پی سی او ججز تو پی سی او عدالت قرار دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے سر، 300 سے زائد وکلا کہہ رہے ہیں، یہ وکلا بارس کے ممبرز ہیں اور یہ چھوٹے موٹے وکلا ہیں نہیں جی. اور انہوں نے کہا ججز کسی بھی آئینی عدالت کا حصہ نہ بنے. نئی عدالت کی حیثیت پی سی او کورٹ جیسی ہوگی، اور نئی عدالت کا جو جج ہے وہ پی سی او جج سے مختلف نہیں ہوگا. رہی بات جو حکومت مجوزہ آئینی ترمیم لے کے آ رہی تھی، تو وہ آئینی ترمیم رات کے اندھیرے میں لائی گئی ہے، اور نمبر پورے کرنے والے یعنی وزیر دفاع، وزیر قانون، ان سے متعلق وہ بتاتے ہیں کہ نمبر پورے کرنے والے جو منتخب نمائندے تھے نا ایم این اے نون لیگ کے، پیپلز پارٹی بلاول صاحب بھی شامل کر لیں، انہوں نے کہا وہ بھی اس ڈرافٹ سے نا واقف تھے. نہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ڈرافٹ بڑے گھر سے آیا تھا، یہ ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، ان کو صرف کہا تھا کہ آپ اپروو کروائیں، لائک یہ والی چیز تھی. اور انہوں نے ججز کو کہا کہ کل جب تاریخ لکھی جائے تو اس میں شامل ہو کہ آپ اس میں شریک نہیں تھے سازش میں. اور سر یہ بہت بڑی آواز ہے، 300 وکیل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے. جی ہاں، یہ 300 وکیل بارس کے ممبرز ہیں، اور میں نے بولا کہ وکلا تحریک کا ایندھن ہے جی. یہ اتنی آسانی سے نہیں ترمیم ہونی، بہت مشکل ہوگی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.